بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو بندہ صبح سویرے یہ دعائیں مانگ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے وہ کتنا ایکٹیو ہوگا، کتنا اپنے مقصد میں چاق و چوبند ہوگا، کتنی مفید اس کی زندگی ہوگی جو اللہ کے نام سے شروع ہوگی اور اللہ ہی کی خاطر اللہ کے کام میں پھر بسر ہوگی۔ اس لیے یہ دعائیں بہت ہی مفید ہیں اور اگر ان کو پابندی سے آپ پڑھیں تو اپنے اندر بہت چینج محسوس کریں گے۔ اس کو آپ بسہولت کیا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا جو نارمل نسخہ عموماً صبح کے وقت پڑھا جاتا ہے اس میں روز کا جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر رکھ چھوڑیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، تو جہاں سے پڑھنا ہوتا ہے وہاں سے نشانی اسی سے نکل آئے گی۔ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک پڑھ کر دعائیں کھولیں اور دیکھ کر پڑھ لیں۔ کوئی ترجمہ بھول رہا ہو تو ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ تو اس عادت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کیوں کہلوا رہے ہیں دعائیں؟ جو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم بات ہوتی تھی اس کو 3 مرتبہ کہتے تھے، سکھانے کے لیے خاص طور پر جو چیزیں ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد ترجمہ، اور آخری دفعہ پھر کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ تاکہ آپ پورے احساس کے ساتھ اس کو دہرا سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جب ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو صرف آپ کو نہیں سکھاتے، آپ کو اس اینگل سے سکھاتے ہیں کہ آپ کل کسی کو سکھائیں تو اسی طرح سکھائیں۔ کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا خواتین اپنے ایام کے دنوں میں یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتی، کہیں ممانعت نہیں آئی۔ کیا خدا نخواستہ اگر ایک عورت اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہو، اس کی دنیا کی شام ہو رہی ہو تو کلمہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی نا۔ اللہ کے ذکر سے کسی وقت بھی زبان کو روکا نہیں گیا۔ سوال ہے کسی دعا کو 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کسی کو 1 سے زیادہ مرتبہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ کچھ چیزوں میں زیادہ تکرار ہے اور بنیادی تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی پڑھا۔ کل بھی بات ہو رہی تھی اتباع کی۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپس فالو کرنا۔ آپ جدھر جا رہے ہیں ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم نے نہیں پوچھنا آپ کہاں جا رہے ہیں، بس جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، پیچھے جائیں گے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ بتا دیجئے کہ صبح اور شام کی دعائیں پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے، اور اگر اس وقت نہ پڑھی جا سکے تو کیا اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ جو آیت میں نے کوٹ کی تھی اس میں آتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ بکرا کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو۔ یہ افضل وقت سورج نکلنے سے پہلے ہے، لیکن اس کے بعد بھی، یعنی چاشت سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وَعَشِيًّا، عشی کا لفظ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عصر کا آخری وقت، ٹھیک ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکی تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بھول گئی، اول تو یہ کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے قرآن پاک کے اندر رکھیے تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اس طرح دعاؤں کے بہانے قرآن کی عادت ہوگی، قرآن کے بہانے دعاؤں کی عادت ہو جائے گی، تو وہ ایک دوسرے سے سپورٹ مل جائے گی آپ کو۔ لیکن جن دنوں میں آپ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ان دعاؤں کو آپ ایک چارٹ کی شکل میں اپنے کسی کبرڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پر لگا چھوڑیں، خاص طور پر شام کی دعائیں پڑھنے کے لیے۔ کیونکہ میں نے اسی طرح یاد کی تھی، رٹی نہیں تھی، ہر روز اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر پڑھ لیتی۔ چند دنوں کے بعد خود بخود ترتیب بھی یاد ہو گئی اور دعائیں بھی یاد ہو گئی اور عادت بھی ہو گئی۔ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ فجر کے بعد قرآن مجید میں سے کیا پڑھنا مسنون ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پڑھو جو بھی آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قرآن پڑھنے کا؟ یعنی جتنا ایک سال میں نازل ہوتا وہ سارے سال میں بار بار پڑھ لیتے تھے۔ تو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر روز
کچھ حصہ پڑھیں جتنا پڑھ سکے، مثلا ایک رب یا نصف یا پورا سپارہ یا 2 سپارے یا 3 یا پوری ایک منزل، کیونکہ صحابہ کرام پوری منزل تک بھی پڑھا کرتے تھے جو 7 سپاروں کی ہوتی ہے تقریباً، جو 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں. تو آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک رب، نصف، ثلث یعنی ثلاثہ، پورا پارہ، 2 پارے، منزل، جتنا چاہے پڑھیں، لیکن 3 دن سے پہلے ختم نہیں کریں. صرف سورۃ یاسین پڑھ کے قرآن پاک بند کر دینا درست نہیں. اگر ان دعاؤں میں سے کچھ دعائیں زبانی یاد ہو تو کیا چلتے پھرتے یا کوئی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ کتاب لے کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے پڑھ کے پھر واپس آئیں. اس سے گھر کے کام رک جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے کسی کونے میں بیٹھنے کی، اور اس طرح آپ کی دعائیں رہ جائیں. کوشش کریں کہ یہ زبانی یاد ہو جائیں اور آپ چلتے پھرتے بھی ان کو پڑھ سکیں. سوال ہے، اگر ان دعاؤں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے نیند یا سستی کی وجہ سے تو کیا گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن محرومی ہو جائے گی ثواب سے اور ان کی قبولیت کے فائدے سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.